سن تو لیں سر ایک منٹ. جی زبیر صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں سر بات. میں نے پی ایم ایل این جوائن کی تھی میاں محمد نواز شریف کی, شہباز شریف صاحب کی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی پالیسیز میں, چاہے وہ اکنامک پالیسیز ہیں, چاہے وہ فورن پالیسی ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک پالیسی, زمین اور آسمان کا فرق ہے. اٹ جسٹ ہیپنس کہ دے آر ٹو بردرز. ادروائز جب ہم اپوزیشن میں تھے تو آپ سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے کہ مزاحمتی بیانیہ اور مفاہمتی بیانیہ دو ڈفرنٹ گروپس تھے. ایک شہباز شریف ریپرزینٹ کرتے تھے, ایک نواز شریف ریپرزینٹ کرتے تھے. آئی ریپرزینٹڈ نواز شریف. میں آج بھی ان کی پالیسیز کے ساتھ متفق ہوں. آپ جو میرے سے بات کر رہے ہیں شہباز شریف کی پالیسیز کے, میں ہمیشہ سے اس کے خلاف تھا. تو شہباز شریف صاحب کا فیصلہ نواز شریف نے کیا نا سر. فورن پالیسی سر میاں نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر بنایا نا. سر یہ بات ہے جو فیصلہ کرنے والا بندہ ہے وہ کہتے ہیں جو اس کا فیصلہ وہ غلط ہے. میں اس فیصلے پر نواز شریف صاحب نے فیصلہ غلط کیا. نہیں بٹ بات یہ ہے. چودھری صاحب آپ میرے سے الگ سے انٹرویو لے لیجئے گا, میرا خیال ہے میں سب باتوں کا جواب. نہیں وہ زبیر صاحب آپ کے انٹرویوز بس میں اس میں سر تھوڑا سا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ زبیر صاحب یہاں جو ہماری ٹوٹل بحث ہے, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہم ان ایشوز پہ بات نہیں کرتے, آج آپ کر رہے ہیں. آپ نے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے بارے میں بتایا, ہم نے بہت سے سٹیٹسٹکس یہاں آپ نے اسی پروگرام میں ڈسکس کیے ہیں. ہم جس بات کی طرف فوکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ, آپ کہتے ہیں کہ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے پچھلے 3 سال میں ہوا ہے. حکومت کہتی ہے نہیں 3 سال سے پہلے, حکومت کہتی نہیں 3 سال سے پہلے جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو تباہی ہو گئی تھی, ملک کا بٹھا بیٹھ گیا تھا, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا اینڈ سو آن اینڈ سو فور, ہم نے بہت کچھ کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سب غلط تھا, اور جو آپ کا دور جس کے اندر چلیں آپ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, جب جتنا عرصہ بھی آپ تھے اور آپ میاں نواز شریف صاحب کے ترجمانی ہی کر رہے تھے, ایشو یہ ہے کہ کیا اس وقت جن چیزوں کے ساتھ آپ میاں نواز شریف صاحب کی پالیسی کو ڈیفینڈ کرتے تھے, کیا اس وقت بھی ملک کا یہی حال تھا, یا اس وقت ملک کی اکنامک پالیسی یا اکنامک حالات بہتر تھے؟ زبیر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں واحد بندہ ہوں اور تھوڑے سے لوگ ہوں گے میرے ساتھ. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور ان کی اکنامک پالیسیز جو تھیں یا فورن پالیسی تھی, میں سب سے آگے کھڑے ہو کے کرٹیسائز کرتا تھا, سب سے آگے. ترجمان مجھے نواز شریف نے 2020 میں بنایا تھا, اس لیے بنایا تھا کہ میرے میں وہ بوجھ اٹھانے کی ہمت تھی جو باقی کسی پی ایم ایل این لیڈر میں نہیں تھی. مجھے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ میں چھپ چھپا کے بیٹھا تھا اور عمران خان کی میں تعریفیں کرتا تھا. میں بالکل ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتا تھا, لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو پاکستان کوئی ڈیفالٹ نہیں فیس کر رہا تھا, یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا. دیٹ از آلسو اے فیکٹ. میں اگر کنسسٹنٹ ہوں, اگر میں اس وقت کہتا تھا کہ غربت میں اضافہ ہوا ہے جب عمران خان کی حکومت تھی, تو میں اب کیوں نہ کہوں؟ میں تو بالکل کہتا تھا آپ میرے اٹھا کے انٹرویوز نکال لیں. تو میری کنسسٹنسی, میں یہ نہیں کہ یہ میرا لیڈر ہے, یہ میری پارٹی ہے, میں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو میں تو سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے ہمیشہ سے میرا موقف یہ تھا, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پی ایم ایل این نے ختم کیا, میں نے نہیں ختم کیا. اچھا نواز شریف نے ٹھیک نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو. بالکل. نواز شریف نے, بٹ ڈز دیٹ آلسو مین, میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں, بٹ ڈز دیٹ آلسو مین زبیر صاحب کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت جانے سے پہلے, ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے سے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے جو انفنڈڈ سبسڈیز دے دی تھیں, وہ اس سے کوئی کرائسس ڈیولپ نہیں ہوا تھا, آئی ایم ایف کی کسی ٹرم کی وائلیشن نہیں ہوئی تھی. ڈز دیٹ آلسو مین دیٹ؟ جی میں آپ کو جواب دے دوں اس کا. جی فیبری کے اینڈ میں پیٹرول کی پرائسز عمران خان نے نہیں بڑھائی تھی, جو کہ غلط فیصلہ تھا, جو سبسیڈائز کرنا تھا. لیکن اپریل کی 12 تاریخ کو پی ایم ایل این کی حکومت, پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی. اپریل 15 کو پیٹرول پرائس نہیں بڑھائی, اپریل 30 کو پیٹرول پرائس نہیں بڑھائی, مئی 15 کو پیٹرول پرائس نہیں بڑھائی. یہ 3 جو سبسڈیز تھی یہ اس سبسڈی کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی. آپ پوری ڈیبیٹ اگر کرنی ہے تو پوری سائڈ کی کریں, اور آپ فورن ایکسچینج ریزروز اٹھا کے دیکھ لیں. جنوری میں جب فیصلہ کیا گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کا, $17 بلین اسٹیٹ بینک کی ریزروز تھے جو آج تک نہیں آئے. تو آپ کہاں سے ڈیفالٹ ہو رہا ہے؟ ڈیفالٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب ریزروز بالکل کم ہو جاتے ہیں, جو کہ $2.9 بلین جب اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے اور انہوں نے آئی ایم ایف کو یہاں سے بھگا دیا تھا 2022 سپٹمبر کے بعد, پھر پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب آ گیا تھا. مطلب ہونے کے قریب جون 2023 میں. مطلب مفتاح اسماعیل صاحب کے ہوتے ہوئے کچھ ایسا نہیں ہوا تھا, حالانکہ مفتاح صاحب تو اس میں خود کہتے رہے کہ مفتاح اسماعیل brought back IMF. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں, بٹ مفتاح اسماعیل صاحب تو خود یہ کہتے رہے کہ عمران خان نے بڑا ظلم کیا ہے, وہ انفنڈڈ سبسڈیز دے کے, ہی از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ آل دس. وہ بالکل غلط کیا تھا, لیکن ساتھ میں پی ڈی ایم نے کیا کیا ہے,
سر وہ بھائی اس نے غلط کیا تھا, میں بھی کہہ رہا ہوں غلط فیصلہ کیا تھا, لیکن آپ نے 3 دفعہ کنسسٹنٹلی پیٹرول پرائسز نہیں بڑھائیں, تو وہ کیا سبسیڈائز نہیں کر رہے تھے آپ؟ ٹھیک, اچھا اس کا اماؤنٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور کمپیئر کر لیں فیبری 28 کے اماؤنٹ. ٹوارڈز دی اینڈ چوہدری صاحب صرف یہ بتا دیں سر, پھر ہم یہ جو جتنی باتیں ہمیں حکومت بتاتی ہے کہ ورلڈ بینک تو کی رپورٹ تو محمد زبیر صاحب نے نہیں لکھی, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں فگرز یہاں آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر there is something terribly wrong in the system, خاص طور پہ آپ کے اکنامک ماڈل کے اندر جس طرح سے حکومت چلا رہی ہے حکومت اس میں. چوہدری صاحب دیکھیں سر, غربت پوری دنیا میں اس وقت, اور ہم پاکستان کو اس دنیا سے ایکسکلیوڈ نہیں کر سکتے. میں اس گورنمنٹ کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں, نہ مجھے کوئی ان سے محبت ہے, نہ کوئی میں ان کو کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہوں, لیکن پچھلے 1 سال کے اندر بڑی سٹیبلٹی آئی ہے. آپ سٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں, وہ بہتر ہو رہی ہے, وہ الٹیمیٹلی ریفلیکٹ کرے گی سوسائٹی کے اندر. اور اس کے ساتھ اب جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے, انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے اس کے اندر. منیب صاحب, اس انٹرسٹ ریٹ کی جو کمی ہے اس کا اس معیشت کو فائدہ ہوگا, اس کو چلنے دے اس سسٹم کو, پھر ہی جا کے یہ کریکٹ کرے گا اپنے آپ کو. نہیں بٹ چوہدری صاحب بات یہ ہے نا کہ زبیر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اشرافیہ کی چیزیں ہیں, یہ سٹاک مارکیٹ, یہ شرح سود میں کم ہونا اور یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کا عام آدمی کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, اور وہ ان کا تو آرگومنٹ ہے یہ کہ اسٹیبلٹی ہے ہی کوئی نہیں. وہ تو کہتے ہیں جب اقتدار میں آپ ایک ماڈل ہائبرڈ لے آتے ہیں تو کون سی اسٹیبلٹی ہے؟ پھر سر یہ سوسائٹی کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہے ساری چیزیں. اگر ایک امیر آدمی امیر ہوگا تو وہ 2-4 ہزار ملازم رکھے گا, آپ کی فیکٹری چلے گی تو آپ اپنے لوگوں کو ملازمتیں دیں گے. اگر آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی اشرافیہ کی تو وہ کہاں سے ملازمت دے گا, کہاں سے وہ پیسے دے گا لوگوں کو؟ ٹھیک, زبیر صاحب if you may conclude this, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آن اے سیریس نوٹ, ہم یہ کہنا کہ جی محمد زبیر کا کتنا قصور ہے یا پی ڈی ایم کا کتنا قصور ہے, جتنے بھی آپ اکانومسٹ وغیرہ کی رپورٹ پڑھ لیں, پاکستان سسٹم از اے روٹن فیلئر. اور جو ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ پاورٹی ریڈکشن کبھی کر ہی نہیں سکتا. سو وہ چیزیں سیریس ہیں. اب ہمیں لوگ اگر سن رہے ہوں گے, جو لوگ متوسط طبقے کے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے, یہ جو غریب لوگ ہیں, تو وہ حیران نہیں ہوئیں گے کہ یار یہ کیا باتیں کیا کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا میں بھی بہت غربت ہے. بھائی پوائنٹ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ اکانومسٹ کی رپورٹ پڑھ لیں, آپ جس کی بھی رپورٹ پڑھ لیں, حکومت پاکستان کی نہیں, حکومت پاکستان. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان چلنے کے قابل نہیں ہے, اسے ڈیفالٹ ہی ہو جانا چاہیے, بس یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا. اور اگر آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے زبیر صاحب کہتے ہیں ماڈل ٹھیک کریں اور آ کے پرائم منسٹر بنے اور پھر ملک کو لیڈ کر لیں, آپ ملک کو چلا لیں. سچ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں ماڈل ٹھیک کریں, وہ یہ نہیں کہتے کہ ڈیفالٹ اللہ نہ کرے. وہ کیوں چاہیں گے, وہ بھی پاکستانی, ان کے پاس بھی پاسپورٹ تو سر پاکستانی ہے نا. منی صاحب بات سنیں یار. جی سر. وہ منی صاحب دیکھیں, او زبیر صاحب باہر بیٹھے ہوئے, کیسے سسٹم ٹھیک ہوگا یار, ان کو اندر گھسائیں آپ تاکہ سسٹم ٹھیک کریں. زبیر صاحب آپ سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں if you are part of the system sir. دیکھیں میں ایک بڑے چند الفاظ میں کہہ دوں, میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. تعلیم, صحت, صاف پینے کا پانی, پاپولیشن کنٹرول کرنا, جوڈیشل سسٹم, تھانہ کچہری سسٹم, یہ منورٹی رائٹس, وومن امپاورمنٹ. اگر آپ اس کو فکس نہیں کریں گے, جو کہ پاکستان میں فکس نہیں ہے, پاکستان کیوں ملائیشیا, انڈونیشیا, ویتنام, کمبوڈیا وغیرہ سے پیچھے رہ گیا, اسی وجہ سے رہ گیا. ان کے آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں, پاکستان کا دیکھیں. آپ پاکستان میں 40% تو سٹنٹڈ لوگ ہیں, سٹنٹڈ لوگ ہیں, اور یہ بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. 40% بچے سٹنٹڈ ہے, نارمل گروتھ نہیں ہے. 40% سر بالکل ہو گئے, بٹ کیا یہ پچھلے 3 سال میں تو سر کچھ فگرز تو پچھلے 3 سال کے, لیکن جو پوری کہانی ہے وہ پچھلے 3 سال کی ہے یا دہائیوں کی ہے؟ پچھلے 70 سال کی ہے. بالکل یہ کہانی ہے پچھلے 70 سال کی. تو یار اگر 70 سال کی کہانی ہے تو اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, یا ہم کہیں کہ یہ جو پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہونے دے. جو بندہ بیٹھا ہے جو یہ سنتا ہے جاوید چودھری صاحب کے 1,60,000 ہوگی سٹاک مارکیٹ اور اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے, وہ تو یہ پوچھتا ہے کہ میں اس پاکستان کا حصہ ہوں یا نہیں ہوں. ٹھیک, اور مجھے جاوید چودھری صاحب اس طرح سے کچھ کرا دیں گے کہ دیکھیں جی وہ ہینڈ شیک کس کے ساتھ کیا اور کتنی دیر تک ہاتھ پکڑا تھا اور سٹاک مارکیٹ کہاں پہنچ گئی. یہ اشرافیہ تضاد ہے. لاکھوں لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے سیلاب کے بعد, اور یہاں اشرافیہ اربوں روپے ڈیلی بنا رہا ہے. دیر از اے گیپ. پاکستان میں جو گیپ ہے ہیو اور ہیو ناٹس میں, کسی ملک میں نہیں رہا. پلیز ہیو سم مرسی آن دا پیپل آف پاکستان. ٹھیک, میں شکریہ ادا کروں گا جاوید چودھری صاحب کا اور جناب محمد زبیر صاحب کا. آج